حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعد يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہم بات کیے تھے، بلکہ میں آپ کو سبق پڑھایا تھا بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جمعے کے بیانات ہوتے ہیں وہ بیان کر کے بول کے اس کو دوسری کیٹیگری میں رکھنے کے بجائے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اسلامی اسباق ہیں، اسلامک لیسنس ہیں۔ یہ ایک لیکچر جو دیا جاتا ہے، اسلام کا ایک سبق پڑھایا جاتا ہے آپ کو۔ علماء جمعے کے دن جو بھی بولتے ہیں وہ میرے نزدیک بھی، میں تو یہی سمجھ کے آتا ہوں کہ آج کیا سبق سکھاؤں، آپ کو کیا سبق دوں اسلام کا، قرآن کے، حدیث کی روشنی میں خلاصہ کے طور پر۔ ڈیٹیل میں تو جاننے سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، آپ اپنے معاشی دیگر مصروفیات کے اندر لگے ہیں، تو اس چھوٹے سے وقت کے اندر ایک عنوان، اس عنوان کے بارے میں آیتیں کیا کہتی ہیں، حدیثیں کیا کہتی ہیں، ان ساری چیزوں کے نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر کے اسلام کا ایک سبق ہی پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ گزشتہ جو بات کیے تھے ہم، اس کا عنوان تھا قناعت، فضول خرچی، اسراف، اس کے بارے میں۔ آدمیوں میں دو قسم کر سکتے ہیں، ایک آدمی وہ جس کے پاس پیسے ہیں، ایک شخص ہے جس کے پاس پیسے ہیں، تو اس کو یہ بولا جائے گا کہ تیرے اپنے پیسوں سے تو کیسا خرچ کر سکتا ہے، کیسا نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں لیکن خرچ کرنے کی جگہ، خرچ کرنے کی سوچ اس کی ایسی ہے جو غلط ہے۔ آپ کو میں ذرا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کو ہم کہتے ہیں کہ تیرے پاس پیسے تو ہیں لیکن 500 روپے خرچ کرنے کی جگہ 5000 روپے خرچ کرنا اسراف ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے فضول خرچی اور اسراف کے اندر کرتا ہے، وہ بھی فضول خرچی کرتا ہے، وہ بھی اسراف، لیکن پیسے اس کے پاس نہیں تھے، تو پھر کیا کرے گا آپ کو معلوم ہے۔ پھر ذرا دوسرے انداز سے میں اسی بات کو بولنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اپنے کھانے پینے کے اندر، ہمارے اپنے شادی بیاہ کے اندر، ہمارے اپنی دعوتوں کے اندر، بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ ہمارے اپنے گھر کے کسی کا انتقال ہو جائے تو میت گھر کے اندر بھی، جس کے گھر میں انتقال ہوا، جس کے گھر میں کوئی وفات پا گئے ہیں، خود ان کے گھر کے اندر بھی ایسے خرچ کرتے ہیں لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ پکا اب آج کے پورے بیان کا عنوان ہی آپ سمجھیں یہی ہے، جن کے پاس اس چیز کے لیے پیسے نہیں لیکن پھر بھی وہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی جگہیں، ایسی غلطیاں ہمارے سے کہاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہوگا جس کو اپنے گلی کے کونے میں دکان ہے، وہیں جا کے ایک چیز خرید سکتا تھا، لیکن جائے گا وہ شاپنگ مال، جائے گا وہ سپر مارکیٹ، بلا ضرورت کے جب وہاں چلے جائیں گے رکھی ہوئی ساری چیزیں دکھائی دے گی، چاہے آپ اپنے ساتھ بچے کو لے کر جاؤ، چاہے اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر جاؤ، ایک چیز لینے کی جگہ میں 4 چیز لے کر آئیں گے۔ ضرورت نہیں تھی وہ، لیکن دیکھ لیے تو دماغ نے کہا کہ بھائی یہ بھی ہو تو اچھا ہے نا، یہ بھی ہو تو اچھا ہے نا، یہ بھی کتنے دن سے سوچ رہی تھی، عورتیں کہیں گے یہ بھی کتنے دن سے سوچ رہی تھی، بچے دیکھیں گے 1000 قسم کی چاکلیٹیں، 1000 قسم کی سویٹس وہاں رکھی ہوئی ہیں، تو بچوں کو اگر یہی آپ لے کر جاتے معمول سے دکان میں، جو آپ کی ضرورت تھی وہ لے لیے، آپ اپنی مرضی سے کچھ لے کر دینا چاہیں تو دیے، ورنہ نہیں۔ لیکن جائیں گے شاپنگ مال، میں آپ کو مثال کے لیے بولا، ورنہ بڑے بڑے مالز کے اندر، بڑے بڑے شو روم کے اندر آدمی کو لینے کا ارادہ ہوتا ہے چھوٹی سی مکسی، لیکن چلا گیا اتنے بڑے ہائی فائی شو روم کے اندر، چلا گیا جا کے دیکھ کے واپس آتے ہوئے فریج کا بھی، واشنگ مشین کا بھی، ایسے کئی ساری چیزوں کی بل بنا کے وہ قرض میں رکھ کے آیا ہے، وہ سب کے سب پرچیز کر کے آ گیا ہے، وہ ساری چیزیں تو پہنچ جائیں گی اس کے گھر، بہت اس میں دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کمائے گا ہر مہینے کی تنخواہ کا پونا حصہ جائے گا وہاں پہ۔ لوگ اپنی دعوتوں کے اندر کیسے فضول خرچی کا راستہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں۔ ایک آدمی لے لے گا فلپکارٹ، آپ کو سمجھانے میں بہت آسانی ہو جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں فلپکارٹ لے لے گا، ضرورت تھی اس کو ایک چیز کی اور وہ مل رہی ہے بازار کے اندر، اور وہ مل رہی ہے کم دام کے اندر، لیکن دیکھنا چاہے گا اس میں کتنے ویرائٹی ہیں، اس کے اندر کیا کیا اپڈیٹ ورژنس، کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیسی کیسی قسمیں آتی ہیں، تو دیکھنے لگا ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک آج کے دن ایک کارٹ میں ڈال کے رکھے گا، دوسرے دن لگے گا کہ اس سے بھی زیادہ ذرہ 20 روپے زیادہ ہے لیکن اچھی ہے،
پھر اس کو نکالو اس کو، پھر اس کو نکالو اس کو. ہوگا یہ کہ آخر ایک چیز خریدنے کے لیے دیکھ رہا تھا فلپکارٹ، اب جمع کر کے رکھ لیا ہوگا کارٹ کے اندر 10 چیزوں. اب وہ 10 چیزوں میں سے ریجیکٹ بہت مشکل سے 2 چیزیں ہوتی. میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں سنا رہا ہوں. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ اپنے فون سے فلپکارٹ امیزون ایپ کو ڈیلیٹ کر دو. جب ضرورت ہوگی انسٹال کرو، پرچیز کر لو، ڈیلیٹ کر دو. میں تجربے کی روشنی میں نہیں سنا رہا ہوں. میں اپنے دوست احباب کے، اپنے بھائیوں کے، ان سب کی تکلیف مصیبت کو دیکھ کر، ان کو سمجھا کر، کئی عرصے سے یہ چل رہا ہے. دیکھ کے مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ مخروص کیسے ہوتے ہیں، لوگوں پر قرض کا بوجھ کیسا چڑھتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی میرے جیب سے ایک پیسہ نکال کے دینا نہیں پڑا. بہت اچھا لگتا ہے وہ EMI میں اتنا آفر، فلاں بینک کے کارڈ کو استعمال کرو اتنا آفر، صرف اس لیے کہ اس کے پاس فلاں بینک کا کارڈ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10% ڈسکاؤنٹ، اس لیے وہ چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن خیال آ جائے گا فوراً اٹھا کے رکھ لے گا کارڈ کے اندر. کتنا زیادہ پاگل، کتنا زیادہ بے وقوف ہم بن جاتے ہیں. تو یہ امیزون کے یا فلپکارٹ کے اس طرح کے آن لائن جو پرچیز کرنے کے جو ایپس ہیں، ان کا فون کے اندر رکھنا ہی سمجھ جاؤ کہ آپ اپنی طاقت سے، اپنے مائنڈ سے زیادہ کچھ کرنے والے ہو. آپ کے پیسے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کنٹرول کے بغیر نکلنے والے ہیں. آپ اسی وقت سمجھ جاؤ، ڈیسائڈ کر لو کہ ہونے ہی والا ہے. یہ کیا لگے گا آپ کو؟ اپنے ہاتھوں سے خرچ دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اکاؤنٹ سے کٹتے رہے، ماہانہ کٹتے رہے. بچوں کو دینے کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے، بیوی کے لیے فلاں خرچہ، بیوی کی طبیعت خراب، امی کی دوا کے لیے خرچ، یہ سب نہیں ہے. کیوں کٹ کے چلا گئے وہاں؟ اب یہاں خاندان کے اندر لڑائی، بیوی سے لڑائی، فلاں سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، امی ابا سے لڑائی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو کماتا تھا اچھی طرح سے 50,000 کی تنخواہ تھی، لیکن قرض میں جا رہے ہیں 40,000، 10,000 سے جینا چلانا مشکل، ہر بات پر چڑ، ہر بات پر غصہ. ہوتا ہے یہ. ہم میں سے اگر 10 آدمی کو لے لیے تو ان میں سے کنفرم 4 یا 5 تو ہیں ہی ایسے. ہم میں سے ہر ایک کا وہی حال ہے. کہاں سے شادی کا خرچہ، دعوت کا خرچہ ہے، بات پر رسم و رواج کی ہو یا شکرانہ نسبتوں کی دعوت ہو یا شادی کی دعوت ہو، طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی خواہش. اس کے لیے کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ سود قرض لے گا، سود کے قرض لے گا، سود کے بغیر کے قرض لے گا، جیسا بھی ہو قرض لے گا. گھر میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ان کے گھر میں انتقال ہوا ہے، وہ غم میں ہیں، 3 دن تک ان کے گھر والوں کو کھانا ہم پہنچائیں گے. صحابہ کو، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول یہ سکھائے ہیں کہ میت کے گھر والے وارثین غم زدہ ہوتے ہیں. ٹائم پہ کھانا ان کو کھانے کا خیال ہو تو نہ پکائیں گے، بنائیں گے. ان کو تو وہ عزیز کے انتقال کے، فوت کے غم میں ان لوگوں کو دماغی کام نہیں کرے گا. تو ہم کھانا بنائیں گے، پہنچائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی. لیکن ہماری بے شرمی کی تو حد ہو گئی. ہم جائیں گے باقاعدہ، جب انتقال ہوا ہے دوپہر میں جنازہ اٹھایا گیا، نماز جنازہ ہوئی ہے تو دوپہر کی دعوت وہاں، مغرب یا عشاء میں جنازے کی نماز ہوئی تو رات کی دعوت وہاں. میت کے گھر میں، جس گھر میں انتقال ہوا ہے، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کھائیں گے. ظاہر بات ہے وہ 3-4 بھائی، اگر میت کے بیٹے 3-4 ہو یا کوئی ایک ہو، وہ سارا خرچ اٹھائے گا. اس کو معلوم کیسا بھی، یہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار آئے ہیں باہر سے، اندر سے جو بھی آئے ہیں، یہ سب کے سب کھانے کے وقت پر یہاں پہنچیں گے. بے عزتی نہیں ہونا بول کے قرض لے گا، وہ سود کا قرض لے گا. ارجنٹ، جتنا ارجنٹ آدمی کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے اتنے بڑے سود میں اس کو پیسے ملتے ہیں، اتنا زیادہ سے زیادہ. آپ کو معلوم ہے وڈی کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاؤس کے حساب سے میٹر وڈی، یہ سب آپ سنے ہوں گے نا، کہ منٹ کے حساب سے وڈی کیا ہے، گھنٹوں کے حساب سے کیا ہے، وارم کے اعتبار سے کیا ہے. قسم کے سود کے اندر آدمی پھنستا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 سورس کیا چیزیں ہیں جہاں سے ہم جا کے قرض کی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں. قرض ایک بہت بڑی بری بلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفس خود قرض لیا ہے، صحابہ قرض لیے ہیں. یہی چیز اسلام کے اندر اجازت کی ہے ایک آدمی کو. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو 3 چیزیں ہیں عربی کے اعتبار سے اگر بولی جائے. ایک ہوتی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہے مجبوری، ایک ہے حاجت، ایک ہے عیش پرستی. مجبوری کیا؟ مثلا کھانے کا وقت ہو گیا، صرف 1 روٹی ایک آدمی کے کھانے کے لیے، ہمارے جیسے ہٹا کٹا آدمی بیٹھا ہے، لیکن اس وقت میں دوپہر کے کھانے میں صرف اور صرف 1 روٹی اور کچھ بھی نہیں. مجبوری، یہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے. یہ بھی اگر نہیں تو زندہ رہنا مشکل. کیا کرے؟ اس کے ساتھ نمک کو، شکر کو، گوڑ کو، کسی کو چکے کھا لیا، علیحدہ کوئی انتظام نہیں ہوا سوائے روٹی کے. نمبر 2 ایک ہوتی ہے حاجت، ضرورت پڑتی. آدمی کیا روٹی بنایا، ساتھ میں سالن، چٹنی، ایسی کسی اور چیز کو بھی بنا لیا، یہ حاجت.
روٹی کو کھانے کے لیے سالن، یہ علیحدہ کوئی ڈش نہیں، وہ روٹی کو کھانے کے لیے چٹنی، یہ علیحدہ کوئی ڈش نہیں۔ نمبر 3 ہے عیش پرستی، تعیش۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا مزاج وہ ہو گیا ہے، اگر دوپہر میں لنچ کے لیے بیٹھے تو 3-4 رقم ہونی چاہیے، رات میں کھانے کے لیے بیٹھے 3-4 رقم۔ شادیوں میں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں۔ جیسے کسی جگہ میں ہم دعوت پہ چلے گئے، وہاں پر 4-5 ویرائٹی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک میں پاؤ پاؤ، بلکہ ایک حصہ اگر میرا پیٹ میں جانا ہے، ہر ایک میں پاؤ پاؤ 100 میں ٹیسٹ کر لیں گے۔ یہ تعیش اگر کسی کا معمول بن گیا، کبھی کبھی دعوت میں جا کے کھا لینے کا نہیں، کسی کا معمول بن گیا کہ گھر میں ہمیشہ 2 یا 3 آئٹم ہمیشہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے خرچ زیادہ ہوں۔ کیسا آدمی، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باتیں یاد آ جاتی، کیونکہ اس عنوان پہ، قرض کے عنوان پہ، ٹاپک میں پوری بات مفصل بولنا ہی چاہتا ہوں میں، لیکن جتنی بات ہو سکتی ہے اتنی ہی بتا پاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے آ رہا تھا، نوجوان صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے پوچھے کہ اے نوجوان، کیا بات ہے، تم کو لقمان حکیم کی وہ بات معلوم نہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے کہا ہے کہ رات میں چہرے کو چھپا کے جانے والا چور ہوگا، دن میں چہرے کو چھپا کر جانے والا بے عزت ذلیل ہوگا۔ لوگوں کے درمیان بے عزت آدمی اپنا چہرہ چھپا کے ہی جائے گا، تیرا کیا قصہ ہے، تو کیوں چہرہ چھپا کے جا رہا ہے؟ تو وہ نوجوان کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم قرض لے کو نہیں زندگی میں، ان کو معلوم نہیں، قرض لیتے بھی آدمی چہرہ چھپا کو جاتا، سوچ، یعنی میں چور بھی نہیں، بے عزت بھی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ایک قسم کی بے عزتی، قرض لے لینے کے بعد ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو، یا ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول مستیاں کرتا ہو، ایسا آدمی قرض، اچھا ہمارے زمانے کا قصہ تو علیحدہ، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، شرم اس کو کھاتی نا، اس کی وجہ سے کسی کے سامنے گھر سے باہر نکلنے شرماتا، میں قرض لیا ہوں، نہ قرض دیے، سو لوگ مجھے دیکھ لیے تو میں کیسا ان کو منہ بتاؤں گا، کیسا چہرہ بتاؤں گا، اس لیے چھپا کے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہم کو تو ٹھکانے کے اندر PhD کر دیے، ہم کو تو کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نہیں۔ قرض جو دیا نا، وہ فقیر کی طرح ہمارے پیچھے بھاگے گا، جو لیا ہے وہ بالکل پرنس کی طرح، بادشاہ کی طرح جائے گا، کیونکہ ہم کو تو ٹھکانے کی، دھوکہ دینے کی عادت ہو گئی، ہم کو کوئی شرم نہیں رہے گی۔ ہاؤ لیا سوچ کیا اسے دے تم بولے نہیں، کب ہوتا کہ دے تم بولے نہیں، کب میں دے تم کی لے لو جو، یہ ہماری یہ حالت، دھوکہ دینے کے اندر ہم اتنا زیادہ برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے آتا تو فوراً سوال کرتے، اس میت پر قرض ہے کیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میت کے بارے میں کہا گیا کہ 2 درہم، میں آپ کو کہتا ہوں 20 روپے کے جیسا، 2 درہم قرض ہے میت پر۔ اللہ کے رسول بولے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابی انتقال کیے ہیں، اللہ کے رسول بولے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بولے کہ یا رسول اللہ میرے ذمے میں ہے، وہ 2 درہم اس میت کی طرف سے ادا کرنا میرا ذمہ ہے، اب اس کا قرض نہیں، میرا قرض ہے۔ تو اللہ کے رسول ٹھیک ہے، جب تو آؤ میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں، پڑھا دیے۔ دوسرے دن فوراً، کیسا یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ کو بلا کے پوچھے کہ ما فعلت بدرہمین، وہ 2 درہم کا ذمہ لیے تھے نا، کیا ہوا، ادا کر دے گا؟ 2 درہم مشنا حضور، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول، 2 درہم مشنا دے دیں گے، وہ کیا بھی نہیں، بڑی بات نہیں، وہ دے دا لے جا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ فوراً اس کا خیال کرو، چلے گئے۔ تیسرے دن بھی بغیر بھولے کہ اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ بولے کہ ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن برت کا جسم ہوں، ان کی قبر میں ان کو آگ کے اندر ان کے جسم کی گرمی، یعنی چاروں طرف آگ ہے، ان کے جسم کو آگ نہیں لگائے گی کیونکہ صحابی ہیں، وہ آگ کا اثر، یعنی آگ کی طرح گرمی ان کے جسم کو پہنچ رہی تھی اس قرض کی وجہ سے میت کو۔ جب تم نے ان کا قرضہ ادا کر دیا، اب ان کے جسم کو تم نے ٹھنڈا کر دیا۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، قرض کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک آدمی حج پر حج کر لیا، عمرے پہ عمرہ کر لیا، نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، ساری عبادتوں میں نمبر 1، لیکن قرض کا معاملہ حقوق العباد، حقوق اللہ نے، اللہ اپنے ذمے کوئی حق بندہ اس کو اللہ کے لیے کرنا تھا، اس میں کمی کر دیا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو جو حق ادا نہیں کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بے حسی آ گئی، بڑی بے حسی، بینک سے لیے بینک والے آ کے مارا، فائنانس والوں کے پاس لیے ہیں، فائنانس والے آ کے بے عزتی کی، گھر کے مستورات کی بے عزتی، ماں کی، بہن کی، بیوی کی، سارے لوگوں کی بے عزتی ہوئی۔ وہاں تو ڈرتا ہے، لیکن ایک آدمی بڑے عزت دار آدمی، دوست ہے، بھائی ہے، فلاں کا رشتہ ہے، بھروسہ کر کے ایک آدمی دے دیا، کوئی لکھا پڑھی نہیں، کوئی اگریمنٹ نہیں، بھروسہ کر کے دیا ہے، دے دے گا، یہ دے دے گا۔ تو ویسے آدمی کو دھوکہ دینے والے ہم میں سے بہت زیادہ،
اس لیے دینے والے ہی ختم ہو گئے. اب آج لوگ شکایت کرتے کہ حضرت وڈی کے لینے کو بولتے نا, نہیں لیے تو کون دیتے کر, کون بھی دیے نہیں جیسا کر دیے سو تم لوگ. دیتے تو تھے, سارے لوگ دیتے تھے, لینے والے اس طرح سے دھوکہ دیتے 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 جب لوگوں کا, ایسے اچھے دل والے لوگوں کا, ان کے پیسے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے, قرض کے نام پر واپس آنے کا نام نہیں رہا, تو دینے والے بند کر دیے. ہمارا معاملہ ایسا کہ جو بغیر سود کے دے گا, جو سختیاں نہیں کرے گا, بے عزتی نہیں کرے گا, اس کو ہم دھوکہ دیں گے. اور جو بے عزتی کرے گا وہاں ڈریں گے, وہاں پنپیں گے, وہاں دب جائیں گے, ہم پنپیں گے نہیں, وہاں ہمارا کوئی غصہ نہیں, وہاں بے غیرتی کے ساتھ. آج کیا 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 نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر. قرض کی وجہ سے کتنے سارے لوگ خودکشی کر لیے. آپ کو یہ آپ کے علم میں آئے بغیر نہیں, سوسائڈ اٹمپٹ کتنے سارے لوگ کر کے سوسائڈ کر کے مر گئے ہیں, بہت سارے لوگ. بلکہ کئی جگہوں کے اندر ایسا ہوا, نیوز پیپر کے اندر آئے دن یہ دیکھنے کا موقع ملتا رہتا, کئی جگہوں کے اندر ایسا ہوا کہ پورے خاندان کو مرا کے مر گئے, پورے خاندان کو. معصوم بچوں کی کوئی غلطی نہیں, بیوی کی کوئی غلطی نہیں, ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں, لیکن کیا سوچتا میں مر گیا تو میں رہ کر میری وجہ سے فیملی رن ہونا ہے, میں مر گیا تو پھر کون دیکھ لیں گے. اس لیے کیا کیا ان کو بھی دوا دے دیا, خود بھی دوا لے کے مر گئے. بڑی بڑی کمائی کے, بڑے بڑے آفیسروں کے, بڑے بڑے شعبوں میں بڑے بڑے آفسوں میں رہنے والے, لاکھوں میں کمائی, لاکھوں میں تنخواہ ان کی, لیکن قرض کے بلا میں مبتلا ہوئے, وڈی کے اندر ایسا مبتلا ہوئے کہ آنے والی پوری تنخواہ چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ, میں آپ کو کہتا ہوں تکلیف نہ ہو آپ کو, شادی کرنے کے نام پہ قرض لیتے ہیں, سود کا قرض لیتے ہیں, بچے کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے, خود یہ بھی اپنی پوری زندگی وہ وڈی کو ادا کرنے میں برباد ہو جاتی ہے. گھر بنانے کے نام پہ وڈی لیتے ہیں, سود کا قرض لیتے ہیں. گھر بنتے کہ نہیں بنتے کہ سود تو بنتے رہتے برابر. گھر بننے کا پینڈنگ ہو کے آدھے میں پاؤں میں وہ رک جاتا وہ کام, لیکن سود تو بنتے رہتا. ایسا برباد ہو کے جا رہے ہیں ہمارے لوگ. کتنے سارے ایسے معمول عیاشیوں کے نام میں, فاتحہ کرنے کے لیے گھر میں 40واں فاتحہ کے لیے, 7ویں فاتحہ کے لیے, ایسے کتنے لوگ میرے پاس بات کیے ہیں. صرف فاتحہ کے لیے لوگ دعوت کے لیے آئیں گے, ان کے لیے بول کے قرض لیے, اب اس کا سود ادا کرتا ہے. تو ہم لوگ اس قدر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی قرض لیتا ہے کسی آدمی کے پاس, دل میں اس کا ارادہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا, قرضہ برابر جو ٹائم بولا ہوں اس ٹائم میں ادا کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے, جب دل میں اس کا ارادہ ہے ادا کرنے کا, اس کے لیے محنت بھی کرتا رہے گا, اس کے لیے دعائیں بھی ہیں, حدیث کے اندر سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بھی اہتمام کرتا ہے, تو اللہ ضرور ادا کروا دے گا. چاہے لاکھوں کا قرض کیوں نہ لیا ہو, اللہ ضرور ادا کروا دے گا. حدیث میں پیاری پیاری دعائیں ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین. دین عربی میں قرض کو دین کہتے ہیں. وغلبۃ الدین وقہر الرجال, لوگوں کے کنٹرول میں آ کے ایک چوہا کیسا بلی کے پاس پھنس جاتا ہے کہ ایسا قرض دینے والے لوگوں کے کنٹرول میں آ کے پسنے سے, پھٹنے سے, یا اللہ میری حفاظت فرما. ونعوذ بک من غلبۃ الدین, یہ پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا کے اندر سکھا دی. ایک دعا میں اللہ کے رسول فرماتے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کی کثرت کے ساتھ جو ورد رکھے گا, قرض چاہے دریا کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ تھوڑا 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 بول کے پورا چکتا کر دیں گے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک بہت بڑی ندی ہے, دریا ہے, اس طرف کا ایک گاؤں, اس طرف ایک گاؤں. اس گاؤں سے تجارت کے لیے آیا ہوا تھا ایک آدمی. آنا ہے تو صرف شپ میں جانا, جہاز ہی میں آنا, تو آیا ہوا تھا. یہاں اس کو بہت ایمرجنسی کی حالت آ گئی, پیسے نہیں تھے. یہ آدمی پہنچا اس گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی کے پاس, جس سے مراسم تھے, تعلقات تھے. اس آدمی کے پاس آ گیا, آ کے بولا کہ دیکھو ایسا ایمرجنسی ارجنٹ ضرورت ہے, قرض کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, قرض میں دینا چاہیے آپ. یہ پوچھا کہ اچھا قرض میں دینا, کیا گارنٹی؟ گارنٹی کیا بھی نہیں, اللہ کی گارنٹی. کون وٹنس, ساکشی کون بھی نہیں, اللہ. میرے پاس کیا بھی نہیں, میں یہ گاؤں والا نہیں, یہ گاؤں میں کون بھی جانتے نہیں تمہارے سوا. تمہیں میرے اوپر بھروسہ کر کے, اللہ پر توکل کر کے دینا ہو تو دینا, دوسرا کیا بھی نہیں, ساکشی نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, کچھ بھی نہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے پارہ نمبر 3 کے اندر, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اللہ ہم مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں, جو بھی معاملہ آپ کرو, چاہے 100 کا کرو, لاکھ کا کرو, کروڑوں کا کرو. ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیتا, چاہے باپ بیٹے کو دے, چاہے ایک بھائی اپنے خاص بھائی کو, سگے بھائی کو دے, چاہے امی اپنے بیٹے کو دے, کوئی بھی معاملہ قرض کا ہوتا ہے تو لکھ کر رکھو. اس کی وجہ سے ہوگا کیا, زبردست اس کا فائدہ. ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر ترقی میں تھے نا, جب ہمارا وہی حال تھا. 10 روپے کی چیز میں اگر کوئی ادھار رکھتے ہیں تو فوراً لکھ لیتے,
وہ خود آدمی لینے والا دینے والا دونوں دستخط کرتے ہیں، ہو یہ صحیح ہے، میں ان کو 10 روپے دینا، انہوں میرے پاس سے لینا ہے، لکھ لیتے، ہر چھوٹے سے بڑے معاملہ تک لکھ کر رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر کہا کہ یہ آدمی بولا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ ہی گواہ ہے میں دیتا ہوں، بلکہ دے دیا، وہ نیک آدمی تھا، وہ چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد درمیان میں جو دریا ہے نا، وہاں سمندر پار کر کے نہیں آ سکتے سوائے یہ کہ جہاز ہو۔ قرض کی ادائیگی کا جو وقت یہ پوچھا تھا، 1 مہینے کی ٹائمنگ اگر لیا تھا مثال کے طور پر، وہ ٹائمنگ ہو گئی، مدت پوری ہو گئی، جس دن ختم ہوتی تھی اس دن برابر جہاز میں آ کے دینے کے لیے پورا ریڈی کر لیا۔ جب آ کے دیکھا تو کوئی جہاز والے چلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بالکل ٹاٹا ویلم جو بولیں گے نا، بہت تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہے، کوئی بھی جہاز والا چلنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی جہاز نہیں آیا تو یہ ادھر بستی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آدمی بڑا پریشان ہوا، یا اللہ یہ میری بات نہیں بلکہ تیری بات ہے، میں تجھے گواہ بنا کے تیرے نام پر بھروسہ کر کے اس کے پاس لیا تھا، اس نے تیرے اوپر بھروسہ کر کے ہی دیا تھا، اگر میں نہیں دے گا تو تیرا کیا ہوگا، تیرے نام پر وہ دیا تھا بھروسہ کر کے۔ یہ ارادہ کیا، دل میں دیکھو پکا ارادہ ہے ادا کرنا ہی کرنا، تو اب اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کیا اس کے دل کے اندر آیا کہ ایک لکڑی، درخت کی لکڑی تھی بمبو کی طرح، تو ایک طرف سے بند اور ایک طرف کھول دیا، کھول دیا، اندر تھیلی کے اندر درہم دینار کو اندر ڈال دیا، اس کو بند کر دیا، چیٹی میں اندر نام لکھ کے تھیلی کے اندر لکھ دیا، فلاں تو فلاں تاریخ کو مجھے دیا تھا، آج کی تاریخ ختم، میں آج تیرا قرض تجھے واپس کراتا ہوں، میں اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، لکھ دیا، بند کر دیا، ڈال دیا۔ یہ آدمی یہ نکلا کہ کیا وہ آیا ہی نہیں، آج ادا کرنا تھا نا اسے قرض واپس۔ یہ بھی آیا ندی کے کنارے، دریا کے کنارے یہ کھڑا ہوا ہے، دیکھتا ہے، بہت دیر تک دیکھا، خیر مچھلی شکار کر کے تو جائیں گے گھر کو، دیکھا وہ بھی نہیں ہو سکا، بالآخر اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس ارادے سے لے کے گیا کہ ہم لے کر جائیں گے، گھر میں سکھائیں گے اور چولہا جلانے کے لیے کام آ جائے گا۔ اسی ارادے سے وہ لے کے گیا، گھر جا کے دیکھتا ہے، اسے پھاڑتا ہے تو اندر تھیلی نکلتی ہے، خط ساری چیزیں پڑھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جب پانی تھوڑا سا تھم گیا تھا، چند دنوں کے بعد وہاں سے یہ آیا، باقاعدہ جہاز کا سفر کر کے پہنچا، آ کے وہ 10,000 درہم دیتا ہے، میں تمہارے پاس قرض لیا نا، لو۔ ارے اللہ کا بندہ کتنے بار دے گا، تیرے پیسے تو پہنچ گئے نا، کیسے پہنچے؟ پوچھا کہ تو مجھے قرض ادا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اپنایا تھا؟ اس نے کہا کہ ایسا کیا تھا۔ بولا کہ تیری امانت مجھ تک پہنچ گئی۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، ایک آدمی قرض لیا، چاہے دیکھو اب میرے پاس بالکل 100 روپے کے لیے بھی میں تکلیف میں ہوں، مثلا کروڑوں کا میں قرض لے رکھا ہوں، لیکن دل میں ارادہ ہے کیسے بھی واپس کر دوں گا، تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ دل میں ارادہ ہے، تھکانے کا، دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بڑا لکھپتی، ہمارے ایک استاد سنا رہے تھے، بڑا لکھپتی، قرض لیا تھا تھوڑا سا، ادا ہی نہیں کیا، بڑا لکھپتی، اچھا سمجھو کروڑ پتی باپ کا بیٹا، قرض لیا تھا تھوڑا سا مگر دیا نہیں۔ اب وہ چھوٹا جو آدمی ہے، اس کا دوست فرینڈ ہے، وہ پوچھتا ہے، یہ لاکھوں میں اڑانے والا، مگر اس کے پاس وہ پوچھتے رہتا، وہ 20,000 لیا نا، کہاں وہ دے رہے، دے تو رہے 20,000، اس کے سامنے 20,000 خرچ کرتے رہتا بار بار، لیکن دیتا نہیں۔ تو لوگوں نے استاد سے کہا کہ تمہارا اسٹوڈنٹ دیکھو قرض لے کو ایسا ٹھہراتا ہے، دیتا نہیں ہے یہ۔ وہ دوست جا کے بول دیا، تو اسے بلا کے پوچھا کہ کیا ہے قصہ، کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو پوچھنے پر بتایا، یہ بات چلتی رہی، بات چلتی جب پتہ چلا کہ اصل میں کیا ہے، اس کے دینے کا ارادہ دل میں نہیں، اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ 20,000 نا، ہمیں کتنا خرچہ کر دیتے اس کے اوپر، یہ 20,000 سے بھی نہیں پوچھیں گا کیا؟ تو لینے کے وقت میں دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو اللہ کی مدد بھی نہیں، لاکھوں کے اس کے پاس رہیں تو بھی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ قرض بلا ضرورت کے لینا نہیں ہے، اگر لے لیے تو ادائیگی کا پکا ارادہ ہو، دل میں ارادہ ہو، اور اس کے لیے اعمال بھی کرتے رہیں، وظائف دعائیں بھی پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ تو خریدی کے اندر کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے سے آدمی اندھا بن کے خریدنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیوی بچے ہر ایک دانہ کے لیے ترس جاتے ہیں، یا تو اپنی جان گوا دینے کا اس کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس کو سمجھ کر امت مسلمہ کو حفاظت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔